بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. ہم آپ کو خوشگوار زندگی کے اصول جو ہیں محمد علیہ محمد نے جو بتائے وہ سب بتائیں گے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی پریشانی ہوگی تو آپ کہیے وہ تو انہوں نے بتایا تو سب ہم نے اس پہ عمل کیا، پھر بھی پریشانی آ رہی تو اس کو بیچ سے آپ کو بتا کے پھر یہ شروع کریں گے، ورنہ اس کی اہمیت گھٹے گی کہ آپ کہیے گا ہمیں تو سب کچھ بتایا، ہم سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی یہ ہو رہا ہے. جیسے عمومی طور پہ بھی شکوہ کیا جاتا ہے 2 لائن پڑھنے کے بعد، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہم تو سب کچھ کرتے تھے، سارے اعمال انجام دیے، ہمارا مسئلہ ہی نہیں حل ہوا، پھر ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی. ہوتا ہے کہ نہیں شکوہ؟ اسی کو ڈیزالو کرنے کے لیے، اسی کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کو ایک بات بتائیں گے. بہت پہلے ہم نے ایک کتاب تھی جامع الاخبار کے نام سے، شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے جامع الاخبار. اس میں ایک حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. وہ میں نے پڑھا تھا، بہت زمانہ ہو گیا پڑھا تھا، بالکل ابتدائی طور پہ، تو وہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آئی تھی، بہت ہم پریشان ہوئے تھے یہ کیا مطلب ہے. اس میں کہا تم کامل ایمان مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک تم مصیبت و راحت کو مصیبت نہ جانو. مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک تم راحت کو مصیبت اور مصیبت کو راحت نہ جانو. اب سوچئے ذرا کون ہے یہاں راحت میں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور مصیبت میں بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ اویلا کریں دونوں صورت. وہ کہتے ہیں تم جب تک تم راحت کو مصیبت نہ جانو کامل ایمان مومن نہیں بن سکتے. اسی چیز کو بڑھانے کے لیے ایک اور کتاب تھی ہمارے پاس ہے جو ہم لے کے آئے ہیں، ارشاد القلوب نام کی کتاب ہے، وہ لایا ہوں میں. اس میں حضرت داؤد علیہ السلام سے پروردگار نے جو کلمات کہے ہیں وہ ذرا سنیے اور دیکھیے، اور اس کے بعد آپ کبھی انشاءاللہ کبھی شکوہ پروردگار سے نہیں کریں گے. کیونکہ 5ویں امام کا قول تو میں کئی بار بتا چکا ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں، کہتا ہوں کہ اللہ تو مومن کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا مگر خیر. پھر ہی کس بات کا شکوہ؟ اللہ مومن کے ساتھ کچھ نہیں کرتا مگر خیر. ایک دو کو اگر ملا دیجئے آپس میں تو دیکھیے کتنا اچھا نتیجہ نکلتا ہے. ایک حدیث اور سنا رہے ہیں، ان دونوں کو ملا دیجئے، ملانے کے بعد نتیجہ دیکھیے کتنا اچھا نکلتا ہے. اس میں وہ کیا ہے جو دوسری ملانی 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی جو محبت ہے تمہارا کارنامہ ہے؟ یہاں سے بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے. تم کیا سمجھتے ہو تمہارے دل میں جو ہم اہل بیت کی محبت ہے وہ تمہارا کارنامہ ہے؟ اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے. اب بتائیے، سوچئے. دیکھیے ہم پڑھانے نہیں آتے، سمجھانے اور تربیت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کچھ حاصل ہو جائے، پڑھا کے بول کے چلے گئے، کچھ بھی نہیں، ہاں بابا کیا کہنا، کیا اچھا بول، اس سے نہیں ہوا. اب بتائیے اس کا ان دونوں حدیث کا آپس میں کیا تعلق ہم نے کیوں بیان کیا؟ ایک میں ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک راحت کو مصیبت کو راحت نہ جانو، اور دوسری میں 5ویں امام کی سنائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی جو محبت ہے تمہارا کارنامہ ہے، اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے. اور 5ویں امام کی ایک اور حدیث سنائی تھی کہ اللہ تو مومن کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا مگر خیر. جب خیر کرتا تبھی تو آپ کو مومن بنایا. آپ کے دل میں محمد کی محبت ڈالی، آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت جو ڈالی جو 5ویں امام کر رہے ہیں، تو اگر آپ سے محبت نہیں کرتا تھا، آپ کو وہ بڑا ہی نہیں چاہتا تھا، آپ کو فلاح نہیں چاہتا، تو آپ کو مومن کیوں بنا تھا؟ کیونکہ مومن کے علاوہ تو کوئی فلاح پا ہی نہیں سکتا. سب کچھ جو انعام ملے گا وہ مومن ہونے کے بعد ہی ملے گا آپ کو انعام. تو جب آپ کو مومن بنا دیا تو پھر مصیبت کو ڈالنا.
ہے مصیبت کیوں ڈالنا؟ اللہ تو مومن کے ساتھ کچھ نہیں کرتا. مصیبت نہیں ڈالتا, مصیبت تو ہماری اپنی وہ اس میں آئے گی. بہت ساری مصیبتیں جو ہیں ہمارے اپنے کہتے نہیں قرآن کی آیت بھی, بہت ساری مصیبتیں تمہارے اپنے کیے کرائے گا نتیجہ ہے, جبکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. جبکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ معاف کر رہا, ہم وہ کر رہتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ابھی بتاتے ہیں وہ جو ہم مصیبت جس کو محمد آل محمد بتا رہے ہیں خوشگوار زندگی کے جو طریقہ کار ہے, اس میں بہت ساری مصیبت خود ہمارے ہاتھ کی فوری لائی ہوئی ہوتی ہے. وہ زندگی خراب ہوتی ہے, مقدر ہوتی ہے, جینا دشوار ہوتا ہے, وہ ہم آپ کو بتائیں گے. ہاں وہ چھوڑ دیے. اب باقی جو ہے کہ باقی اللہ جانتا, وہ آپ کے بس کی بات نہیں. آپ اسے روک سکتی ہیں اور نہ اسے لا سکتی, دونوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتی. تو یہ کیا حضرت داؤد سے کہا جا رہا ہے, اے داؤد میں نے ایک جنت بنائی ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے, اور اس کی چھت جو ہے نا, ایک اینٹ سونے کی ہے, ایک چاندی کی ہے, اور اس کی چھت جو ہے زمرد کی ہے. چھت زمرد کی ہے, ہرے رنگ کا ہوتا نہیں زمرد, گرین کلر کا بہت اچھا پتھر ہوتا ہے, زمرد کی ہے. اور یاقوت اور یاقوت کے گارا جو ہے اس کا یاقوت کا ہے, اور اس کی مٹی جو ہے وہ خوشبودار کستوری کی خوشبو ہے, وہ جو امبر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کستوری کی ہے. اور اس کے پتھر جو ہیں لولو مرجان ہیں, اور اس کی رہنے والیاں جو ہیں وہ حوریں ہیں. اور کون سی جگہ پوچھا کہ اے داؤد پتہ ہے کس کے لیے میں نے بنائی؟ اے داؤد جانتے ہو کس کے لیے میں نے بنائی؟ کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے. کیا بتائیں گے حضرت داؤد, اللہ تو بہتر جانتا ہے. حوریں رہتی ہے, تو میں معلوم بھی کس کے لیے بنائی؟ حضرت داؤد نے کہا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. میں نے کہا کہ حضرت داؤد, میں نے کہا معلوم ہونا نہیں کیا؟ حضرت داؤد نے کہا معلوم نہیں پروردگار, خدا کی قسم کہ مجھے نہیں پتہ, تو ہی بتا کہ کیا ہے. یعنی اے داؤد ان لوگوں کے لیے ہے جو مصیبت کو نعمت اور نعمت کو مصیبت سمجھتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نعمت کو مصیبت اور مصیبت کو نعمت سمجھتے ہیں. خالی یہی نہیں تو ہوتا کیا ہے نعمت سمجھ کے, اب خالی مصیبت کو نعمت سمجھ کے بیٹھ گئے. اب ہمیں نعمت ملی, یہ بچہ بیمار ہے ہمیں نعمت ملی, یہ تھوڑی ہوئی. کرنا کیا ہے جو آپ کو یہ نعمت بن رہی ہے, کرنا کیا, تب پتہ چلے گا کہ ہاں یہ واقعی یہ تو بات صحیح. اور یہ اکثر ہوتا بھی ہے. کہتے کیا مصیبت کو راحت, آسائش کو مصیبت سمجھتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ بیماری وغیرہ جیسے مصائب کی تکلیف کہ اور جو ہے پروردگار کیا کرے, وہ صبر کرتے ہیں تو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اور صحت کا زمانہ یاد آتا ہے, گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, صحت کا زمانہ یاد آتا ہے, یاد دلائی جاتے ہیں. اور توبہ کرتے ہیں, وہ صدقہ دیتے ہیں, اس طرح سے ان کی پریشانیاں دور ہوتی. کیا ہوتا ہے, قریب آتے ہیں میرے, صدقہ دیتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اور پچھلی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تھی وہ کسی وجہ سے چلی گئی. کہ تو اس طرح سے وہ کرتے ہیں جس کو میں پسند کرتا ہوں, اور جس کو پسند کرتا ہوں اختیار کرتا ہوں تو انہیں کیا کرتا ہوں, یہ ساری چیزیں دیتا ہوں جو میں نے بتایا. ایک جنت ایسی ہوگی وہ, تو یہ ہے. تو یہ حقیقت بھی ہے. جب آدمی ابھی کل میرے پاس ایک فون آیا تھا, آپ دیکھیں تو یہ کتنی عجیب بات. کل میرے پاس ایک فون آیا تھا, ایک بندے کا, ایک صاحب کا, وہ کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ میں 2-1 مہینے تک تو میں مسلسل نیکی کام انجام دیتا رہتا, اس کے بعد اچانک چھوٹ جاتا, ہم سے چھوٹ جاتا, اور پھر میں پریشان ہوتا ہوں تو پھر دعا کرنے لگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. جب پریشان ہو گیا تب دعا کرنے لگا, جب پریشان ہوتا پھر دعا کرنے لگتا ہوں میں, اور پروردگار سے التجا کرتا ہوں وہ ٹھیک کر دیتا. میں نے کہا بس دعا ہی کرتے رہیے, بار بار کرتے رہیے, کہ آپ چھوڑتے رہتے ہیں, دعا کرتے رہیے. تو بہت پریشان لوگ باتیں کر رہے تھے. تو یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سمجھ. ہاں وہ مصیبتیں جو خود اپنے ہاتھ سے آپ کھڑی کرتے, اس کے دفع کے لیے, اس سے نکلنے کے لیے آپ کو یہ ابھی چند ایک حدیثیں آپ کو سنائیں گے جو آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہ تو ہمارے ہاتھ کی. اس میں بھی ہمارے ہاتھ کی جو بہت ساری ہوتی ہیں, جیسے قرآن کی آیت ہے نہیں کہ اس نے کہا نہیں کہ بہت ساری مصیبت تمہارے کیے کرائے کا نتیجہ ہے. وہ کیا کیا کرائے ہوتا ہمارا, وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بہت ساری نافرمانیاں ہم ایسی کر جاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی. جانتے اس لیے نہیں کہ نافرمانی کی, اس لیے کہ شدید ترین افسوس کا موقع, میں شدید ترین, میرا بس چلے تو میں
ہر کلاس میں پہلی کلاس جو کلاس لو اس کا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے تک صرف علم کے اوپر کلاس لو میں. شدید ترین مصیبت علم کو نہ رکھنا، نہ جاننا. جانتے ہی نہیں ہم کیا کریں. بہت سارے گناہ، اب پچھلے جتنا ہم نے گناہ گنوائے تھے پچھلی دفعہ، اس میں سارے گناہ 90% گناہ. ایک نے اس پہ کمنٹ میں نیچے لکھا تھے ویری ٹرو، یہ بالکل سچ کہا. یہ سب کچھ جو ہے ہم یہی کر رہے تھے، دوسروں کو دیکھ رہے تھے، اپنے کو بھول رہے ہوتے. دوسروں کے سارے گناہ ہمیں یاد آئے تھے، اپنا ایک گناہ یہ، جبکہ ہمیں سب نقصان ہوگا. اپنا گناہ یاد کر کے اس پہ توبہ کرے، چھوڑے اس کو. تو یہاں پہ یہ ہے پہلی ہی حدیث ایسی ہے. اب شروع کرنے جا رہے ہیں. مولا مشرق کشا حضرت علی علیہ السلام. پہلی ہی حدیث ہے، بہت بہترین حدیث ہے، اور ایسی ہے کہ واقعی اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ ایک لائن کی ہے، خوشگوار ترین زندگی تکلف کو برطرف کر دینے میں ہے. یہی برطرف کر دینے میں ہے پہلی حدیث. خوشگوار ترین زندگی تکلف کو برطرف کر دینے میں. کوئی بتائے ہمیں کیا ہے؟ دماغ لگاؤ. تکلف کو برطرف کر دینے میں. سر یعنی اپنی ایگو کو مار دیں، یہ مقصد ویسے نا. تکلفات میری پوری زندگی میں، خوشگوار ترین زندگی یعنی پوری زندگی میں کیا ہے؟ تکلف کو برطرف کر دینے میں ہے. نمود و نمائش بلا وجہ کی، آسائشیں بلا وجہ کا، شوشہ مارنا بلا وجہ وہ کرنا، ہر چیز اتنا کر دی جاتی ہے ہمارے یہاں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح اس میں بھی آ جاتا ہے میل ملاپ کے اندر بہت سارے تکلفات آتے، تو بہت سارے جو ایکسٹرا آرڈنری تکلفات ہوتے. جو سچا دوست ہوتا وہ پسند نہیں کرتا اس کو. اس کے اندر ہم نے ایک ڈکشنری دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں تکلف میں کیا کیا چیزیں آئی. تو وہ ساری چیزیں نمود و نمائش کرنا، چیزیں دکھانا، یہ کرنا وہ کرنا، وہ سب میں آ گیا. کپڑے لتے میں بھی آ گیا، شادی بیاہ میں بھی آج کل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پیسے خرچ ہوتے جو ایسے پہلے اتنے پیسے نہیں خرچ ہوتے، جو ان تکلفات میں خرچ ہوتے، جو حصہ بن گیا، رواج بن گیا. یہ تکلفات رواج بن گئے. وہ کتنا بڑا نقصان ہوتا. اس میں گناہ الگ ہے، اسراف الگ ہے، بے پردگی الگ ہے، گانا بجانا الگ ہے. کتنا نقصان ہے. اس کے بعد کہہ رہے ان کے ہاتھ تو سب یہ نہیں ہو رہا، تو ان کی ساس نے تو یہ کر دیا، تو ان کے فلانی نہیں. بھئی یہ سب ہمارے ہاتھوں کا لایا ہوا. یہ کون اس کو ختم کرے گا؟ آپ لوگ ختم بھی نہیں کر سکتے. احتجاج کر سکتی، کم کر سکتی، ختم نہیں کر سکتی. کیونکہ پورا معاشرہ ٹی وی میں دکھا کے شادی بیاہ کی محفلیں دکھائی جاتی ہیں. اس میں دکھا کیسے ڈھول بج رہا، کیسے ناچ رہی لڑکیاں، یہ کر رہی وہ کر رہی، سب دکھایا جاتا. وہی دیکھتا کہ کمزور ذہن والے پکڑ لیتے بغل مولا کے قول کے. بتاؤ ایسے گردن مت ہلاؤ، بتاؤ مولا کے قول کے. شاباش شاباش. کون؟ ہاں بیٹا بسم اللہ. بگاڑ دیتی ہیں. شاباش شاباش. ایک درود پڑھیے محمد. دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا یہ کیا، ان کا پیسہ تو ہے ہمارے پاس، ہم بھی کریں گے. بھائی تو گیا ہوا دبئی میں گیا ہوا، ابا فلانا کر رہے، نواگا کرو، خوب اچھل کود یہ وہ. کتنے لوگ جو ہے خاندان میں، کتنے لوگ جو انہیں معلوم ہماری استطاعت ہے، ہم واپس بھی کر سکتے، قرضہ لے لیتے. کئی لاکھ روپیہ قرضہ لے کے خوب بڑے بڑے ہال بنائے گئے ہیں، سب کچھ ہوتا. اس میں کھانا ہی تو کھلانا، کہیں بھی کھلا دو. پہلے میں تو شادیاں ہوتی تھیں بڑی. علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، گانا گوا لیا جائے، یہ سب کروا لیا جائے، باقی سب یہ. تو کیسے شادی ہوئی تھی؟ کرو نا ویسے شادی، پاک و پاکیزگی کے ساتھ کرو، سادگی کے ساتھ کرو. آپ خواتین ہیں، آپ طاقتور ہیں. حضرت فضہ طاقتور بن سکتی ہے، آپ بھی بن سکتی ہیں. آپ تو ڈائریکٹ سیدانی ہیں. ہمت تو کر کے دیکھیں کیا نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہمت کر کے دیکھیں، ہمت کر کے دیکھیں کیا نہیں ہو سکتا. نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے،
اور اتنی تیز دوڑتا ہے کہ گھوڑے کو کاٹ لیتا ہے کون؟ سانپ. نہ اس کے ہاتھ ہیں. وہ 4 پیروں والا دوڑنے والا گھوڑا جو ریس میں دوڑتا ہے اور جنگوں میں جاتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ سانپ کے آگے ہار گیا. سانپ کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. نیت کرو اچھی، کچھ بھی نہیں ہوگا، تب بھی کہاں ہوگا؟ اعلیٰ علین میں مقام میں جگہ ملے گی. حضرت زہرا کو رومال باندھا جائے گا. نیت تو اچھی کر لو. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. حر کیا تھے؟ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو لوگ حر کس کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ حضرت حر کو. یزید کے ساتھ پھر اب کیا ہوا؟ حضرت حر ہو گئے. اب حضرت ہو گئے، علیہ السلام ہو گئے. تو نیت کرو میری جان. کہوں گے ہم ایک ہی شادی میں تھوڑا ہی سے کم کروا سکتے، کم کروا دیں گے. بہت اچھی حدیث ہے، اس کو یاد رکھنا کہ خوشگوار ترین زندگی تکلفات کو برطرف کرنے میں. اتنا بعض جگہ تھی یہ تکلفات انڈیا میں بہت زیادہ ہوتا تھا، جیسے لکھنؤ وغیرہ کے علاقے میں، یو پی میں بہت سارے. تو جس ڈکشنری میں میں تکلفات کے مختلف معنی دیکھے، کیونکہ ہمارے دماغ میں بہت ساری چیزیں آ رہی تھی، تو ہم دیکھ رہے تھے. میں نے کہا اللہ دیکھے اس میں کیا. بہت اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی لکھا ہوا تو مزہ آیا اس میں کہ 2 بندے اسٹیشن پہ پہنچے، آپس میں بات کرنے، ایک دوسرے کے سلام دعا کہ جی یہ ایسا ایسا وہ ہو گیا. اس کے بعد ٹرین آ گئی. اب دونوں کھڑے ہو باتیں کر رہے. جب چلنے کے وقت کہ قبلہ آپ پہلے. ان کا نہیں قبلہ آپ پہلے. قبلہ آپ پہلے. اتنا قبلہ کیا گاڑی نکل گئی. اس میں لکھا ڈکشنری میں، فیروز اللغت نام کی ڈکشنری نہیں اردو والی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا. انہوں نے کہا ہاں واقعی بات تو صحیح. تو یہ تو خیر ایسی مذاق والی بات ہے، لیکن یہ جو ہے رسم و رواج جو چل گیا ہے، صوفہ ایسا نہ ہو چاہے، ڈرائنگ روم ایسا ہو فلانا. بھائی تو 6 مہینے سے بند پڑا، کوئی آئی نہیں تمہارے یہاں. جو آتا کامن روم میں ادھر ادھر بیٹھ کے چلا جاتا. اس کو کیوں بنایا ہوا؟ اس کو اتنا پیسہ کیوں لگایا ہوا؟ یہ فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ اسراف بھی اسی کے اندر آتا ہے، نمود و نمائش بھی اسی کے اندر آتی، ریاکاری بھی اسی کے اندر آ رہی ہوتی. تو پہلی حدیث تھی یہ کہ خوشگوار ترین زندگی تکلف برطرف کر دینے میں. تکلف برطرف کر دینے میں. دوسری حدیث بھی لکھی ہے، مولا بالکل کشا گیا ہے. صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. کوئی زندگی حسن اخلاق سے بڑھ کر خوشگوار نہیں. کوئی زندگی حسن اخلاق سے بڑھ کر خوشگوار نہیں. بہت اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. وہ حسن اخلاق تو ہے ہی بہت اعلیٰ درجے کی چیز، لیکن یہ کہ وہ حسن اخلاق تو بس ایسے ہی ہے، پیدائشی طور پہ کوئی بن گیا تو ہو گیا، اتفاقیہ ہو گیا. ورنہ کوئی ویسا نہیں کہ ہمیں امام نے بتایا ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے بتایا ہے تو ہم اس کی پریکٹس کریں گے. یہ کام کرنا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، کرونا ہو، کچھ بھی ہو. جب یہ لوگ انگلینڈ پہنچے تو وہ پریکٹس کر رہے ہیں، یہاں آئے پریکٹس کر رہے ہیں. دیکھ کرکٹ کی پریکٹس ہو رہی، صبح شام پریکٹس ہو رہی. کیا ہوگا اس سے؟ کیا ہوگا؟ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن اب یہ رواج بن گیا. اب تو وہ کرکٹ کا وہ نہ دکھایا جائے تو خبریں نہیں ختم ہوتی. اتنا رواج بڑھاتے ہوئے چلے جا رہے. یہ ہو رہا ہے. کسی زمانے میں جب بالکل پی ٹی وی نیا چلا تو سر سے دوپٹہ نہیں اترتا تھا نیوز کاسٹر کے. اب وہ سب چلا جائے گا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی زندگی حسن اخلاق سے بڑھ کر خوشگوار نہیں. اور ایسی ہے یہ چیز کہ پریکٹس کروانی چاہیے. آپ آئی ہیں یہاں پہ مدرسے میں، آپ نے داخلہ لیا تو آپ کو حسن اخلاق اختیار کرنا پڑے گا. اس طرح سے لوگوں کو دی جائے کہ نہیں یہ کرنا پڑے گا، آپ کو یاد کرنا پڑے گا، آپ کو کرنا پڑے گا. کیوں کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مکارم اخلاق پہ فائز کیا ہے. سب سے بڑا لقب ان کا کیا ہے؟ حسن اخلاق کے مالک تھے. وہ ایسے مالک تھے. اور کچھ کہا بھی ہے انہوں نے. کوئی ایک چیز مجھے یاد آ رہی، اللہ کے رسول کا ہی قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کی پیشن گوئی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا کہ لوگوں کے چہرے تو انسانوں کے سے ہوں گے مگر ان کا دل شیطان کا سا ہوگا. چہرے انسان کے ہوں گے، دل شیطان کا سا ہوگا. ابھی دیکھیے سنایا جاتا، ٹی وی بتایا جاتا، یقین نہیں آتا کہ اس آدمی نے 100 قتل کیا. کل مجھے کوئی بتا رہا تھا، پتہ نہیں کون بتا رہا تھا، 100 قتل کیا تھا، جیل میں ڈال دیا گیا، تو پھر پھانسی میں لٹکا دیا گیا. پھانسی میں خود پھانسی میں لٹکا ہوا مل گیا. بھائی پھانسی میں خود سے کیسے لٹکا ہوا مل گیا خالی کوٹری کے اندر؟ 100 قتل.
کوئی نہیں پوچھنے والا کہ بھائی تمہیں اللہ کے پاس نہیں جانا. بھائی ایسا لگتا ہے جسے کون سا معاشرہ ہمارا ہو گیا. کہتے لوگوں کی شکلیں انسانوں کی سی ہوں گی مگر دل شیطان کا سا ہوگا. لوگوں کا خون بہائیں گے اور باز نہ آئیں گے. سنیے, سنت ان کے نزدیک بدعت ہوگی, بدعت سنت قرار پائے گی. درہم, اور پوچھا گیا کہ درہم, وہ لڑکے ان کے شوق و چنچل کھیل کی ترویج کی طرف مائل ہوں گے, عورتیں ان کے زیب دنیا کی طرف مائل ہوں گی. تو آپ یہاں آتی ہیں جس کی وجہ سے برکت ہے, رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہے آپ لوگوں کے ساتھ. ہر قدم پہ فرشتے آپ لوگوں کے لیے درود سلام پڑھتے ہیں کہ آپ کو یہاں حجاب کر کے آنا پڑے گا, مجبوری ہے. اور آپ کے دل میں ڈال دیا کہ حجاب کر کے جانا پڑے گا, لیکن اب تو جائیں گے تو ضرور, چاہے کس حالت میں لے جائے گا. ورنہ آتی نہیں کہ نہیں میں تو یہ تو نہیں اتاروں گی, میں تو یہ نہیں پہنوں گی. یہ ہوتا ہے ایسی لڑکیاں جو آگے کہتی ہیں کہ ابا کہتے ہیں ہم لے نہیں جائیں گے فلاں جگہ, اگر تم حجاب میں جاؤ گی تو ہم تم کو نہیں لے جائیں گے. ایسی لڑکیاں بھی. تو سنت بدعت قرار, بدعت سنت قرار پائے گی. تو کسی صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا وہ لوگ بت پرست ہوں گے؟ کہ ہاں, درہم و دینار ان کے نزدیک مثل بت ہوگا. درہم و دینار ان کے نزدیک مثل بت ہوگا, یعنی مال و دولت مثل بت ہے. آج مال و دولت کی قدر ہے, ساری وقت کس بات کی ہے؟ مال و دولت کی. جو پیسے والا آپ دیکھیں لوگ جھکے ہوئے اس کی طرف, بت بنا ہوا وہ یہ لوگ جھکے ہوئے مال و دولت کی طرف. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سنت ان کے نزدیک بدعت ہوگی. کون سی سنت؟ کہ حسن اخلاق کو دیکھ لیجیے آپ, کس قدر بدمزاج لوگ ہو گئے ہیں, کس قدر بدمزاج ہو گئے ہیں. کہ گھروں میں جائیں گے کتنی شکایتیں آتی ہیں کہ اندر آتے ہیں گھر میں جلاد کی طرح آتے ہیں, چیختے چلاتے ہوئے, مجبور دیکھ لیا کسی کو کیا ہوا, کیا غصہ کرتے ہوئے آتے ہیں. ابا جان بھائی غصہ کرنے کیا, بچوں کے درمیان میں آئی ہے, تمہاری خوش نصیبی ہے. یہ بچے خوش نصیبی ہے ہمارے بچے تو ہماری خوش نصیبی. اگر بانجھ کر دیتا, قرآن کی آیت بھی ہے, ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں لڑکا لڑکی دونوں, اور جس کو بے نام و نشان کر دیتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھو معنی سے. یہ اللہ تعالیٰ کا محبت بھرا خط ہے, خط ہے, خط ہے. اتنا موٹا خط تمہیں بھیجا ہے. عشق نہ کرو اس سے. کہاں ہے عشق اس سے؟ عشق ہوتا تو کم سے کم ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو آیت سناتا نا کہ ہاں یہ سنا میں نے پڑھا. جب میں نے پہلی دفعہ قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھا, پہلی دفعہ قرآن, تو ایسا لگا کہ بجھتے ہوئے دیے کے اندر کسی نے تیل ڈال دیا, زندگی ایسے کھل گئی. ایسے یا اللہ یا اللہ, ہمارے رب کی کتاب, ہمارے رب کی کتاب. ہم سے کہا جاتا اللہ میاں کے پاس جانا ہو چلے تو کیا ہو گیا؟ جلاد کے پاس تھوڑی جا رہے ہو, وہاں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا اس کے پاس جا رہے ہو. کہاں وہ والا عشق رہ گیا اللہ تعالیٰ سے جو عشق ہونا چاہیے. کہ پوری پوری رات نمازیں پڑھ رہے, پیر سے تیر نکالا جا رہا, پتہ ہی نہیں چل رہا. لوگ آ کے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ دیکھو علی کا انتقال ہو گیا ہے, کہ کس حالت میں دیکھا, کہ اس حالت میں دیکھا, کہ نہیں ان کا ایسے ہی رہتا ہے. اتنی مناجات کرے. تو میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ اتنی مناجات, اتنا روتے کیوں تھا, ہمیں بتائی تاکہ ہم بھی اس بات پہ رو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کو جان کے گریا کرتے تھے. ہمارے آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی بزرگی کیا ہے؟ ایک پین بھی اٹھانے کو, ایک چیز میں ذرا سا بھی نیکی, ہر وقت نیکی کے دماغ میں خیال ہے, ہر وقت خیال ہے کہ اللہ موجود ہے. کم سے کم یہی رٹنا شروع کر دو بہت زمانے تک کہ اللہ ہے, اللہ یہاں پہ ہے. تو کیا ہوگا, آپ کا اندر دل رکتا چلا جائے گا برائی سے. اللہ ہے بھئی, یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے, کیوں نہیں اللہ ہے. اچھا آپ مدرسے سے پڑھ کے آئے, زیادہ فضول باتیں مت کیا کرو, کیونکہ یہ فضول بات ہے کہ اللہ ہے یہاں پہ, فضول بات ہے. چھٹے امام نے کہا کہ کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں ہے کسی جگہ پہ تو کافر ہے. اگر سمجھتا ہے اور پھر بھی گناہ کیا جائے تو دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ ضعیف اللہ کو جانتا ہو. یہی ہے نا, ہم لوگ جو کر رہے ہوتے تو سب سے زیادہ دیکھنے والے اللہ کو جاننے, سب سے زیادہ ضعیف ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا. کوئی دوسرا آدمی ہوتا ہے ڈنڈا مارتا بھی. تو وہ کیا حسن اخلاق کا مالک ہے, رسول اللہ ہے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے, ان کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں, بد اخلاق ہیں. کتنا سنی, شیعہ, وہابی, قادیانی, دیوبندی, ہر آدمی جب 12 ربیع الاول آتا تو ایک واقعہ ہم نے بچپن سے سنا, ضرور سنایا جاتا ہے کہ رسول اللہ گزرتے تھے جب ایک جگہ سے تھے, ایک عورت تھی, یہودی عورت تھی, وہ اپنے گھر کا سارا کوڑا جمع کرتی تھی. اتنی بےغیرت تھی وہ, اتنی بےغیرت تھی, اتنا کینہ تھا اس کے دل میں. رسول اللہ کسی کے ساتھ تو برائی کرتے ہی نہیں تھے نا. وہ جمع کرتی, جمع کر کے جب رسول اللہ جانے لگتے تو اوپر سے نیچے پھینک دیتی تھی ان کے اوپر. آپ سوچیے, وہ سمجھتی تھی کیا رسول اللہ کو مجبور ہے ہوئے. پورا زمانہ لشکر بن گیا ہے, اللہ کا رسول اکیلا کافی ہے یا نہیں ہے؟ اکیلا کافی.
وہ پھینکتی تھی، جاتے رہتے تھے رسول اللہ، وہ پھینکتی رہتے، کچھ دن تک بند ہو گیا، 2-3 دن۔ اپنے اصحاب سے پوچھا کہ وہ عورت جو کوڑا پھینکتی تھی وہ کوڑا نہیں پھینک رہی، کہ اللہ کے رسول وہ بیمار ہے۔ وسیع صاحب وہ بیمار ہے، کہ اچھا بیمار، میں دیکھنے چلوں گا، انجیکشن لگا دوں گا اس کو زہر کا۔ اس نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا، یہاں تو ایک اور بد ہوگا، اللہ کرے کبھی اچھی نہ ہو، یہی ہوگا نا۔ وہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اللہ پروردگار نے ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت رکھی، خود اس نے رکھا، اس کا کارساز تم نہیں ہو، اللہ تعالیٰ اس نے رکھی۔ جب اس نے رکھی تو ہم اس محبت کو کیا کر رہے ہیں؟ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ کیا کیا؟ آپ کو جو ہیرا دیا تھا کیا کیا آپ نے اس کا؟ اگر ہم پوچھے یہ ہیرے سے بھی بڑی چیز ہے نا، کوئی حیثیت نہیں۔ چھٹے امام کے پاس آیا اور کہ کہنے کہاں سے کہاں بات نکل رہی، آج پتہ نہیں دیکھ آگے جائے گی بات کہ نہیں جائے گی۔ اب کہہ رہے ہیں مولا بہت بڑا غریب ہے، میری کوئی مدد کر دے۔ کہ تو غریب ہے؟ کہ ہاں مولا، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں، اس کو میں سونے کو کیے دیتا ہوں، اس کا سونے کا کر دیتا ہوں، اور تو یہ لیکن تو ایسا کر کہ اپنے دل سے ہماری محبت کو نکال دے۔ کہ مولا پوری دنیا سونے کے بنا دی کہ نہیں نکالوں گا، اتنا کہ تو اتنا امیر ہے، پوری دنیا دینے کو تیار کرنے، وہ کر سکتے تھے فوراً کر دیتے، تو کہتا نہیں یہ نہیں ہوگا۔ تو کہاں کی غربت ہوئی؟ امیر ہیں ہم لوگ، ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت، ہم امیر ہیں، اس کو استعمال کرو، اس کی قدر کرو۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لوگ دیکھیں تو دیکھیں گے سبحان اللہ سبحان، کیا بچی، آپ کو دیکھیں وہ رشتہ دار جو آئیں ان کو سبق ملے گا، کیا بچی سبحان اللہ، کتنی خوش اخلاق ہے، کتنی اچھی ہے، کتنی تہذیب والی، کام کرنے والی ہے۔ کام کرنے سے تو ایسا بھاگتے ہیں ہمارا تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ کس بات ہے؟ خوش اخلاقی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ گئے رسول اللہ اس سے ملنے کے لیے، عیادت کرنے کے بعد کہاں سے کہاں رک رہی، عیادت کو اس نے دیکھا، کہہ رہا اچھا مجبور سمجھ کے ہم بیمار تو ہمیں بدلہ لینے آئے ہیں۔ تو کہا نہیں بدلہ لینے نہیں ہے، میں تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ میری عیادت کرنے کے لیے؟ ہاں میں تو پوچھنے آیا کہ پتہ چلا کہ تم بیمار، تو میں دیکھنے آیا ہوں، عیادت کرنے آیا ہوں۔ ایسا کہا رسول اللہ نے، ایسا اس کو دل کو لگی، ایسا اس کو دل کو لگی کہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ عورت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، یعنی اپنے حسن اخلاق کی تلوار سے اس کا کفر کاٹ دیا۔ کاٹ دیا اس کو۔ یہ اور ائمہ میں دیکھتی چاہیے، جو بچیاں مجلسیں پڑھتی ہیں جو کرتی ہیں وہ نکالنا شروع کریں کہ ائمہ تاہرین کے کتنے واقعات پڑھے ہوئے ہیں حسن اخلاق کے۔ ایک جگہ جمع کر کے بتائیں دیکھیے یہ ہے، یہ مجلسوں کو نچوڑ ہے، یہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ خود میدان کربلا میں کتنا حسن اخلاق موجود ہے، بیان ہی نہیں ہوتا موجود۔ یہ کس لیے تھا؟ اسی لیے تھا کہ ہم کے نقش قدم پر چلیں، اس لیے نہیں کہ ہم صرف کہانیاں سنیں اور بس قصہ ختم ہو، نقش قدم پر چلیں۔ نقش قدم پہ تو اسی کی کیوں آج کل سارے لڑکے میدان میں وہ اینٹیں رکھے ہوئے اور ڈنڈا پکڑے ہوئے کرکٹ کھیلیں، نقش قدم پہ چل رہے ہیں، کرکٹرز کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ شوق پیدا ہوا انہیں بھی، ہم بھی کھیلے، کچھ بھی نہیں تو ان کا اینٹیں ہی رکھ لو، اسی کے اوپر شروع ہو جاؤ۔ آپ جعلی طور پہ خوش اخلاقی دکھاؤ تو، خوش اخلاق بنو تو دعا کرتے رہو میں سچ مچ بن جاؤں، بد اخلاق بنے تو بہت نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ یہ دیکھیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ عہد نبوی میں ایک شخص مر گیا، عہد نبوی میں ایک شخص مر گیا تو قبر کھودنے کے لیے جب گورکھنڈ گئے قبر کھودنے کے لیے، لیکن وہ قبر کھودی نہیں۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ سے شکایت کی کہ ہم جتنی بھی زمین کے اوپر جتنی وہ مارتے ہیں، اپنے ہتھیار مارتے ہیں، کدال وغیرہ مارتے ہیں، اتنی سخت ہو گئی کھدتے ہی نہیں کچھ، اتنی سخت ہو گئی کھدتے ہی نہیں کچھ، زمین اتنی سخت ہو گئی ہے کہ اس میں ہمارے اوزار کام ہی نہیں کرتے۔ یہ معلوم ہوتا کہ جیسے پتھر پہ اوزار مار رہے ہیں، آ کے کہنے لگے ایسا لگ رہا ہے جیسے پتھر پہ اوزار مار رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ شخص صاحب اخلاق ہوتا تو ایسا نہ ہوتا،
اگر یہ شخص صاحب اخلاق ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. پھر کیا ہوا اب سنیے ذرا. صاحب اخلاق ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. پھر آپ نے کہا کہ اچھا ایک پیالے میں پانی لاؤ. ایک پیالے میں پانی لاؤ, اس میں اپنا ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈالنے کے بعد اس کو چھڑکا تو مٹی ایسی بھربھری ہو گئی جیسے ریت. یہ حسن اخلاق کا مالک ایسا غضب کا کہ ہاتھ ڈالا, صرف پانی ہاتھ سے نکال کے, پھر وہ پانی جو چھڑکا گیا تو مٹی اتنی بھربھری ریت کی ہو گئی. یہ بھی ہم نے نکالا ہے کتاب اصول کافی سے. یہ اصول کافی کی روایت ہے, آپ سمجھ لیجیے, جلد 2 کتنی غضب کی روایت ہے. زمین پر چھڑکا, مٹی ریت کی طرح بھربھری ہو گئی, اور ان لوگوں نے بآسانی کھول دیا, قبر کو کھول ڈالا. حسن اخلاق کے مالک تھے آپ. پھر ایک جگہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تم حسن اخلاق اختیار کرو, تم حسن اخلاق اختیار کرو کہ صاحب حسن اخلاق ضرور جنت میں جائیں گے. صاحب حسن اخلاق ضرور جنت میں جائیں گے. یہ اتنی اچھی چیز پسند بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ اچھی کہ اپنے نبی کو جو افضل الانبیاء تھے ان کو سب سے بڑی چیز کیا عطا کی؟ حسن اخلاق. حسن اخلاق عطا کیا, اس کے مالک بنائے کہ حسن اخلاق کے مالک ہے, اور کر کے بھی دکھائے. ان کی پوری نسل نے کیا, پوری اولادوں نے ان کی سب کچھ کیا, سب نے کیا. ایک سے ایک مصیبتیں اٹھائی ہیں, لیکن آخری وقتوں میں بھی کوئی پاس جگہ کہیں پڑا تھا میں غلطی نہ کر رہا ہوں, اللہ کرے مجھے معاف کیجیے گا, کہ جب وہ گلے پہ چھری پھیرنے کے لیے آیا, ذبح کرنے کے لیے, امام سے تبھی کرے تو کلمہ پڑھ لے, یا کہنے لگے ایک قطرہ پانی پلا دے یا کلمہ پڑھ لے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے شاید اسی لیے بخش دیا جائے کہ گناہ بہت بڑا کرنے جا رہا. ایسا کچھ سنا تھا, اللہ مجھے معاف کرے. اسے یاد دیا کہ یہ لوگ تو اس وقت تک حسن اخلاق کرتے تھے, برتتے تھے کہ بخشا جائے, کہیں یہ وہ نہ ہو جائے. اگر اتنا ایسا کر دیا تو پھر بخشا نہیں جائے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا میری امت میں جنت میں داخل ہونے والے اکثریت, میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں کی اکثریت صاحب تقویٰ اور صاحب حسن اخلاق ہے. صاحب تقویٰ اور صاحب حسن اخلاق ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی کر چکا, آپ لوگوں کو سنایا تو میں نے, اللہ تو متقین کے علاوہ کسی کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا. صاحب تقویٰ, یہ صاحب تقویٰ کون, اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی بچہ چھوٹا بتایا ہمیں. پرہیزگاری, تقویٰ, گناہ نہ کرتا ہوں, اللہ سے ڈرتا ہوں. کئی چیزیں ہم نے بتائی, اللہ سے ڈرتا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ گناہ کیوں کرے گا؟ اللہ سے ڈرتا ہوں. صاحب تقویٰ اور حسن اخلاق والے لوگ جو ہوں گے وہ اکثریت جنت پہ جائے گی. خوشگوار ترین زندگی کے لیے کیا کام کرنا؟ سب سے صاحب تقویٰ اور تکلف کو برطرف کر دینے. 2 چیزیں ہوئیں. تیسری چیز آنے جا رہی, اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا. اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا, یہ تیسری چیز. خوش راضی رہنا, یہ نہیں مجبوری کیا کرے ہمیں ملتے ہیں, یہ راضی رہنا نہیں ہے, یہ شکایت ہے, مجبوری والی شکایت. کہ مجبور کر کچھ نہیں سکتے, رو پیٹ لو. حضرت داؤد نے پوچھا پروردگار میرا جنت میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کہ فلاں جگہ چلے جاؤ, ایک عورت ہے, سنا تھا وہ جنت تمہاری پڑوسی. پہنچے, کٹ رہا ہے, نام لیا تمہارا یہ نام ہے. پھر کیسے آنا ہوا؟ کہ تم جنت میں میری پڑوسن ہوگی. پھر کوئی اور ہوگا, آپ جا کے پوچھ لیے, کوئی اور ہوگا, کوئی اور ہوگا. ماننے تیار نہیں تھی. کہا نہیں تم ہی بتاؤ تمہارا کیا ہوا. تو اس نے یہی جواب دیا تھا, بیماری ہو, خوشی ہو, غربت ہو, فلانی ہر چیز ہو, میں اللہ سے راضی رہتی ہے. کہ بس یہی تو وہ صفت ہے, اس کی وجہ سے تم جنت میری پڑوسن. یہ صفت ہے, جنت پڑوسی بنائی ہے, یہ صفت ہے. ایک اور یاد کرو کہ اے موسیٰ ذرا دائنی طرف دیکھو, پھر بائیں طرف دیکھو,
یاد کرو. آیا, وضو کیا, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد دریا کے کنارے حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے, ٹہل رہے تھے وہاں پہ دریا کے کنارے. اس نے جال ڈالا, نکالا, کچھ نہیں نکلا, پھر جال ڈالا, نکالا, کچھ نہیں. تیسری دفعہ ایک مچھلی نکلی, اس نے اس کو کندھے میں رکھا, ٹکری کے اندر رکھا, اللہ کا شکر بھیج کے چلا گیا. اتنے میں ایک کافر آیا, ہاں خوب پوجا پاٹ کی وہ کی, اور اس نے جال ڈالا, بھر کے نکلا ٹوکری میں, دوسرا جال بھر کے, تیسرا جال بھر کے لادا لا کے حضرت موسیٰ کہ یا اللہ یہ تو کفریہ جملے کا ہے, سب کچھ ہے, اس کے جال بھر گیا, اور یہ اتنا اللہ رسول کر کے گیا, دعائیں کر کے گیا, اس کو کچھ بھی نہیں ملا, اور وہ کہہ کے گیا شکر الحمدللہ رب العالمین کہہ کے چلا گیا. یعنی موسیٰ دائنی طرف دیکھو, انہوں نے دیکھا سجی سجائی جنت ہے, یہ وہ کہ یہ اسی کے لیے ہے, اس کی رزق کی کمی, اس میں کمی نہیں پیدا کی, یہ جنت اسی کے لیے سجی سجائے. اب ذرا بائیں طرف تو دیکھو, جب بائیں طرف دیکھا تو بھڑکتی ہوئی آگ, کہ اس کی روزی کی بھی اضافہ جو ہے اس کی عذاب میں کمی نہیں کرے گا, اس کو جو عذاب مل رہا وہ تو مل کے رہے گا, اس کو ہوتا رہے. اب یہاں پہ دنیا میں دیکھیے روزی اس کی زیادہ ہے یا کم ہے, کیا ہوا, شکر ادا کرے بس. جس کی زیادہ روزی اس سے دیکھ کے عبرت حاصل کرے کہ یہ اس کو گناہ کر رہا. جتنا پیسہ بڑھتا جاتا اتنا گناہ بڑھتا جاتا, اختیار بڑھتا, پیسہ بڑھتا, طاقت بڑھتی, پوسٹ بڑھتی, گناہ بڑھ جاتے ہیں. لعنت ہے ایسی پوسٹ کے اوپر, پیسے کے اوپر, جس کی وجہ سے جہنم کی آگ ملے یا تکلیف ملے یا قبر میں ہمیں پریشانی ہو, تو بیکار ہے, کسی کام کی نہیں. کس چیز کی پڑھ رہی تھی قبر میں تنگی ہوتی ہے, کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا, میں نے کہا اچھا اس سے بھی ہوتی ہے. اچھا ابھی یاد آ جائے گا, یاد کل میں نے پڑھا, ابھی سوچ بھی رہا تھا دن کو, میں نے کہا دیکھو یہ کتنی عجیب بات ہے, کہ اس کی وجہ سے بھی قبر کے اندر عذاب آئے گا. یاد نہیں آ رہا, دیکھتے ہیں ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, راضی رہنا. رسول حدیث معراج میں ہے کہ اے رسول کیا تم جانتے ہو کہ کون سی زندگی سب سے زیادہ خوشگوار ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی پوچھ رہا ہے, ابھی بتائے گا بھی وہ, یہ اللہ تعالیٰ ہی پوچھ رہا ہے. اے رسول کیا تم جانتے ہو کہ کون سی زندگی سب سے زیادہ خوشگوار ہے, اور کس زندگی کو بقا حاصل ہے؟ بقا ہے, زندگی کو بھی بقا مل گئی, مرتا ہی نہیں ہو, آدمی مرے گا نہیں کبھی. کہیں سخی زندہ, جیسے حضرت علی نے کہتے ہیں, ایک ہم نے کتاب بنائی تھی جو ختم ہوئی تھی, پھر بنی نہیں دوبارہ کیونکہ مشکل تھی وہ بننا. عظمت و بلندی کے لیے علم ہی کافی ہے. اس کے اندر ایک پیج تھا, میں نے سوچا کہ لگاؤں گا مختلف جگہوں پہ, فریم کرا کے بڑا بڑا. لائف انشورنس ہے, یاد آیا, لائف انشورنس جس نے علم کو زندہ کیا اسے کبھی موت نہیں آتی ہے. رسول اللہ, جس نے علم کو زندہ کیا اسے کبھی موت نہیں آتی. لوگ کیسے نہیں موت آتی, لیکن ویسے ہی نہیں آتی. جسے قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے, تم شعور نہیں رکھتے. وہ ایسی موت نہیں آتی, لوگ شعور نہیں رہتے, وہ زندہ ہے. لوگ ابھی یہاں پہ سارے فرشتے جمع, یہاں پہ کتنے, جتنی لڑکیاں اس سے دگنے فرشتے, سب کے ہم شعور نہیں رکھتے, ہمیں پتہ لگا کہ ہے کہ نہیں ہے. اس کے کندھے میں فرشتہ بھاگا ہوا ہے, نہیں پتہ چل رہا کس کے ہے کس کے نہیں. تو کیا کہا یار, کس کی زندگی خوشگوار زندگی کی, اور اس کے بقا حاصل ہے. عرض کیا کہ نہیں پروردگار, فرمایا جس کی زندگی کا حامل میرے ذکر میں سستی نہ کرے. جس زندگی کا حامل میرے ذکر میں سستی نہ کرے. ہر وقت اللہ کو اگر یاد رکھیے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ تسبیح لے کے پڑھیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, سب پڑھیں, اچھی بات ہے, لیکن وہ اعلیٰ ذکر ہے کہ ہر وقت ہمیں یاد ہے کہ اللہ موجود ہے. یہ بھی ذکر ہو رہا ہے. کیا کر رہے ہیں کہ کیا ہاتھ کو روکا ہوا ہے برے کام سے, آنکھ کو روکا ہوا ہے برے کام سے. حد تو یہ ہے کہ دل کو روکا ہوا برے خیال سے, دل کو روکا ہوا ہے برے خیال سے, ہم خیال بھی نہیں آنے دیں کیونکہ میرا رب موجود ہے, میرا رب. تو یہ سب سے بہترین ذکر ہو گیا. اور ویسے بھی پڑھیے سبحان اللہ, کیا کہنا, میرے ذکر سے خالی نہ ہو اور میری نعمت کو فراموش نہ کرے. ہم تو غریب آدمی, ہمارے پر نعمت ہی کیا ہے. سب سے بہترین نعمت زندگی ہے, عظیم ترین نعمت زندگی ہے.
اسی کتاب میں جامع الاخبار میں ایک روایت ہے جو اکثر میں نے سنایا ہے کہ ایک آدمی کے پاس موت کا فرشتہ آتا، کہتے چلو کہہ تھوڑی سی مہلت دے دو، میں ذرا سا کلمہ تو پڑھ لوں گا. نہیں، ایک لمحے کی فرصت دی. تم نے نہ جانے زندگی کا کتنا حصہ جو فضول گوئی میں فضول میں خرچ کر دیا، زندگی کتنا بڑا. اب تم کو ایک لمحے کی فرصت، تم مشرق سے مغرب تک جتنی چیزیں سب مجھے دے دو گے تب بھی نہیں دوں گا. اتنی قیمتی ہے یہ زندگی کہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے، یہ کتاب موجود ہے اس میں لکھا ہوا، اتنی قیمتی ہے زندگی. گھر بیچ دیتے لوگ، مکان بیچ دیتے، زیور بیچ دیتے کہ ماموں چچا ابا تایا شوہر اچھا ہو جائے، بیمار پڑا ہوا، کچھ بھی کام نہیں آتا اگر زندگی جا رہی ہوتی ہے. اور جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی پروردگار ہوتا. جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی. اور دینے والا کون ہوتا ہے؟ کہ وہی اللہ تعالیٰ دینے والا، زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ. کم دے زیادہ دے، وہ اللہ نہیں کہ قضا قدر سے لوگ اتنا نہیں مرتے جتنے اپنے گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تم اپنے گناہوں کی وجہ سے مر رہے ہو، قضا قدر تمہاری اس میں نہیں تھا. پتہ نہیں کہاں ہے کہ بندہ کہ روح قبض کرنے فرشتے آئے تو وہ کہنے لگے، اب بہت ساری چیزیں زبردستی میں بول رہا ہوں ہمیں یاد نہیں آ رہی، وہ کرنے اس کو چھوڑ کے پڑوس میں چلے گئے کیونکہ وہ بد اخلاق تھا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا. اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کی بڑھا دی گئی. جس کی لینے آئے تھے اس کو چھوڑ دیا گیا، دوسرے کی زندگی لے لی گئی کہ وہ بد اخلاق تھا اور رشتہ داروں کو حسن سلوک نہیں کرتا تھا. میری سستی نہ کرے اور میری نعمت کو فراموش نہ کرے اور میرے حق سے جاہل نہ رہے. میرے حق سے جاہل نہ رہے. پڑھو پڑھو پڑھو، جا کے پڑھنا شروع کر دو. ابھی ایک پیج قرآن کو پڑھ کے اس کے معنی کے ساتھ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ پوری زندگی کا اپنا اصول بنا رہا کب ایک پیج پڑھیں گے روزانہ، کیا جائے گا؟ کتنی دیر لگے گی؟ دانت مانجے کلی کرنے میں بھی اتنی دیر نہیں لگتی جتنی دیر میں ایک پیج ختم ہو جائے. پڑھو اور پین لے کے پڑھو، جو چیز تمہیں اہم لگے عجیب سی لگے اس میں نشان لگا دو. اگر سمجھ میں نہ آئے تو وہی کسی کاپی پہ لکھ لو اور لکھنے کے بعد آ کے کسی سے پوچھ لو. پڑھتے وقت تو گزرتا ہی جاتا ہے، اسی طرح وقت گزرتا جائے، ایک کافی عرصہ گزر جائے گا تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اتنی چیزیں آ چکی ہوں گی کہ اگر وہ نہ کرتے تو ہاتھ خالی ہوتا. اب تمہارے پاس چیز آ گئی. اور میری نعمت کو فراموش نہ کرے، میرے حق سے جاہل نہ رہے، اور شب و روز میری رضامندی کے حصول میں مصروف رہے. شب و روز میری رضامندی کے حصول میں مصروف رہے. وقت پہ نماز پڑھیے، پانچوں وقت، وقت پہ وقت پہ وقت پہ، دل لگا کے پڑھیے. دعا کیجیے کہ میرا دل نماز میں لگے. ہوتی ہی کتنی دیر کی ہے. نہ ہمارے پیر سے تیر نکالا جائے گا، نہ ہم تڑپیں گے رو رو کے، نہ ہمارے پیر سوج جائیں گے کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے محمد بس کرو. تو جتنا ہے کم سے کم اسی کو تو پڑھ لیں آپ. دل لگا کے نماز پڑھو. پھر آگے چلتے ہیں. پاکیزہ ترین زندگی قناعت ہے، قناعت میں ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے پاکیزہ ترین زندگی قناعت میں ہے. قناعت کیا بتائیے؟ تھوڑے میں جو ہے بس کافی ہے، جتنا بھی کافی جو ہے بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. جو ہے ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. جو ہے ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. پاکیزہ ترین زندگی قناعت میں ہے. یہاں زیادہ آتی تو اسراف ہوتا ہے، یقین جانے زیادہ آتی ہمیشہ اسراف ہوتا ہے. محرم آ رہا ہے، اب آپ لوگ زیادہ اچھا جانتے ہوں گے کتنے کپڑے بننے ہیں. پچھلے سال تو بنائے تھے، اس سال پھر یہ محرم کیا ہو گیا، عید بقرعید ہو گیا، ہر سال کپڑے بنے گے. عید بقرعید پہ بھی ہر سال نہیں بننے چاہیے. کسی کو دے دو تم پہناؤ گے کسی کو کپڑا پہنے کو، اللہ قیامت کے دن تمہیں لباس دے گا، وہاں کا لباس دے گا. پہناؤ تو دوسرے کو، دل بڑا رکھو اپنا. ہر وقت دل آخرت ہر کام کرو گے اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ قیامت. یہ ہر وقت قیامت یاد ہے کہ کیونکہ مین گھر تو وہی ہے. بقول مولا مشکل کیا کہ دنیا مسافر خانہ ہے. مسافر خانے میں کس کا دل لگے گا؟ دنیا مسافر خانہ بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا. یہ وطن بنا سجا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، ایسا لگے ہوئے جیسے یہیں رہیں گے. ہمارے ایک جاننے والے تھے
آج کتنا جاننے والے کہ کتنے چیزیں یاد آ رہی ہیں مجھے کہ یہ بڑھ نہیں پا رہے ہیں. انہوں نے ایک بہت اچھا بڑا مکان خریدا، اچھا بڑا مکان خریدا، اور کراچی میں کسی مسجد کے پاس خریدا. انہوں بڑا رش ہوا، یار کتنا اچھا مکان ہے اور مسجد کے پاس ہے. 2 قدم ادھر اذان کی آواز بند ہوگی، اذان ختم بھی نہیں ہوگی، مسجد میں ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا اچھا گھر. جب وہ ریپیئر ٹھیک ٹھاک ہو گیا، تیار ہو گیا، جس دن جانے والے تھے یہ آج جائیں گے، اسی دن صبح ان کا انتقال ہو گیا. جس دن جانے اسی دن ان کا انتقال ہو گیا. یہ ہے دنیا، اس سے لے عبرت. خالی افسوس کر کے افسوس بھی نہیں کرتے. ڈر زیادہ ہوتا، افسوس کم ہوتا. وہ تو اظہار کر رہے تھے اپنے ڈر کا افسوس کے جملوں میں، ورنہ اصل میں ڈر رہے ہوتے ہیں. کسی کو کوئی بھی مرتا فوراً ڈرنے لگتے. ڈر کیوں ہو رہے ہو؟ کیا کہنا اعمال جو کہیں ٹھیک کر لو، ہے نا. نہج البلاغہ میں مولا مشکل کشا کیا کہتے ہیں؟ کون کہتا؟ تو درود پڑھیے. موت سے ڈرتے ہیں، اور جس وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں اسی پہ اڑے بھی ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں، اور جس وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں اسی پہ اڑے بھی ہوئے ہیں. یعنی گناہوں کی وجہ سے ڈر رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے، اسی پہ اڑے بھی ہوئے ہیں. گناہ بھی کیے جا رہے. بائی پاس آپریشن ہو کے آئے ہیں گھر کے اندر، ابھی 4 دن میں نہیں گزرا، اور مہینے کا سودا لے لیجیے. بیٹا ہماری شیونگ کریم یاد رکھنا. یقین جانو شیونگ کریم سے ڈھکنا کھولنے کا بھی موقع نہیں ملا انہیں. سب عبرت کی باتیں، یہ سب سبق ہے، پورا سبق ہے اپنے لیے. جو سنائے یہ سنا رہے ہیں اپنی تجربات، مولا کی حدیثیں، تو یہ سبق دے رہے ہیں، یہ سبق ہے. سب سے زیادہ نعمت بھری زندگی اس کی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قناعت سے نوازا ہے اور اسے صالح شریک حیات فراہم کیا ہے. اب اس پہ آپ لوگوں پہ ڈنڈا پڑنے لگا. کیسے بھائی؟ سب سے زیادہ نعمتوں سے بھری زندگی اس کی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے قناعت سے نوازا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ دیتا تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اور اسے صالح شریک حیات عطا فرمائی ہے. صالح شریک حیات. تیار ہو جاؤ، چلو کسی طرح سے. نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، میں سب نیا کپڑا پہن کے آئیں گے، میں ایسے جاؤں گا. نہیں جاؤں گا بیٹا، بری بات ہے. وہ خالہ امی ناراض ہوں گی ان کی. وہ نہیں، ہم جائیں گے. ان کو پتہ چل گیا موقع اچھا ہے، اس وقت دبا لو اس کو. خالہ امی ناراض ہوں گی، نیا کپڑا پہنو. نہیں ہوگا تو نہیں جائیں گے. یہ صالح ہوئی. قناعت کہاں ہوا؟ پیسہ نہیں اس کے بعد کہاں سے لے کے آئے؟ پھر چوری چماری کرے، حرام کی تمہیں لا کے پہنائے. یہ اور بہت ساری چیزیں. صالح شریک حیات پوری زندگی کام آنے والی چیز ہوتی ہے. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ پرانے زمانے میں جب مرد لوگ باہر کمانے کے لیے جاتے تھے تو عورتیں کہتے تھے حرام مت لانا، ہم خاک پھانک لیں گے، بھیک مانگ لیں گے، حرام نہیں کھائیں گے. اللہ اکبر، کیسی عورتیں تھیں. حرام مت لانا، ہم خاک پھانک لیں گے، بھیک مانگ لیں گے، لیکن حرام کے نہیں کھائیں گے. ایسی بھی عورتیں ہوتی، کتاب میں پڑھا تھا میں نے. تو صالح شریک حیات، اچھی شریک حیات ملنا خوش نصیبیوں میں سے ایک خوش نصیبی ہے. وہ کب اچھی شریک، اگر ہم چاہیں تو اسی پر 10 پورا ختم کر سکتے ہیں. مغرب کے اذان تک بات کریں گے. یہ شریک حیات عورت ہوتی ہے نا، تو عورت کون بنائے گا اس کو صالح نیک؟ کون بنائے گا؟ کسی شخص کی سعادت بندی یا بدبختی کی جڑی اس کی ماں کی کوکھ میں تلاش کرو. رسول اللہ کہہ رہے ہیں، بتائیے، ماں کی کوکھ میں تلاش کرو. جو کچھ ماں سوچتی ہے، سمجھتی ہے، دیکھتی ہے، فکر کرتی ہے، سب بچے میں منتقل ہوتا ہے. سب بری باتیں سوچ رہی، بری باتیں سن رہی، بری باتیں دیکھ رہی، بازار میں گھوم رہی، تو بچے میں منتقل ہو رہا. اب بچہ لڑکا یا لڑکی جو بھی ہوگا تو صالح کہاں سے ہوگا؟ پوری کتابیں بھری ہوئی. کس کے پاس کتاب ہے؟ کس کے گھر میں کتاب ہے؟
ہم نے ایک نئی شادی شدہ لڑکی کو ایک کتاب دی تھی، بھائی اس قدر گرم ہوئی ان کی ساتھ میرے اوپر کہ جس کو حد انتہا نہیں، بدتمیزی والی باتیں کرتا ہے، یہ بدتمیزی کر رہا ہے، یہ بدتمیزی ہو گئی کہ یہ کھانا یہ کھانا یہ کھانا، اس حالت پہ یہ کھانا، فلاں مہینے میں یہ کھانا، یہ حشر سوال پوچھ لیا جائے گا جواب نہیں۔ کتنی کتابیں بھری پڑی ہوئی، بچہ خوبصورت کیسے ہوگا، بچہ عقل مند کیسے ہوگا، بچہ خوش اخلاق کیسے ہوگا، اتنا پسند ہے پروردگار خوش اخلاقی، پیٹ میں ہی خوش اخلاقی دینا چاہتا ہے۔ کھجور کھلاؤ ماں کو کہ بچہ خوش اخلاق پیدا ہوگا، کہاں کھلایا جاتا ہے؟ استقامت آئے گی کس چیز کے کھانے سے؟ کہیں زیتون کھانے سے، جی کھلائیے زیتون، ناشپاتی کھلائیے تو کیا ہوگا؟ استقامت پیدا ہوگی ناشپاتی سے بھی۔ ناشپاتی کس نے کھلایا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ لاگے فریز بنی ہوئی رکھی، معلوم یہ ہوگا۔ بیہی کھلاؤ عقل مند بچہ پیدا ہوگا، خربوزہ کھلاؤ گے تو خوبصورت بچہ، ہاں خوش اخلاق ہوگا، خوبصورت ہوگا، یہ سب کھلاؤ، سب پتہ ہے۔ بتائیے ہم نے پہلی کلاس میں ایک دفعہ کہا کہ بیہی کھلائے گی، بیہی کیا چیز ہے؟ تو میں کو ہاں پہلے ہوتا ہے جو یہاں پہ آتا نہیں، کب پچھلے سال میں نے دیکھا تھا یہاں پہ، لیکن 90% یہاں پہ مربع مل جائے گا آپ کو، جو آپ کھلائیے کھائیے۔ چلیے کہاں سے کہاں نکل گئے، صالح شریک حیات پہ آ گئے تھے، اس لیے یہ والی بات یہ ہم نے نکالی ہے، بات یہاں سے نکالیں۔ بہترین زندگی اس شخص کی ہے کہ جس کے فضل کے سائے میں دوسرے لوگوں کی زندگی بسر ہو، جس کے فضل کے سائے میں دوسرے لوگوں کی زندگی بسر ہو۔ اجیرن ہو جاتا، زندہ رہنا اجیرن ہو جاتا، لوگوں کے گھر میں اتنی بدتمیزیاں ہو رہی ہوتی بعض لوگوں کی۔ آگے کہا ہے امام علی فرماتے ہیں کہ بہترین زندگی اس شخص کی ہے کہ جس کے فضل کے سائے میں دوسرے لوگ زندگی بسر کریں۔ بہترین زندگی اس شخص کی ہے جس سے دوسرے لوگوں کی زندگی پیج ابھی دیکھتے ہیں کس کی پیج کھلے تو، جی ہاں حضرت علی، بہترین دوسرے لوگوں کی زندگی بہترین گزرے۔ جب یہ دیکھے گا آدمی، یہ پڑھے گا آدمی، تو آپ بتائیے مومنین کا ہر گھر پرسکون ہوگا نا، ہر گھر اچھا ہوگا نا، زندگی بہترین لوگوں سے، سب کا ہر کام میں دل لگے گا، پڑھنے میں دل لگے گا، جناب نماز روزے میں دل لگے گا، زیارت میں دل لگے گا، سب کام وہاں پہ اچھا کام ہو رہا ہوگا، کیونکہ لوگ اس کے سائے میں زندگی اچھی گزار رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا، صحابی سے کہ کس شخص کی زندگی سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا، مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام آپ بہتر جانتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام اس شخص کی زندگی سب سے بہتر ہے جس کے ساتھ دوسروں کی زندگی بہتر گزرے۔ ہمارے ائمہ نے کون سی بات نہیں بتائی، کتنی باریک سی بات ہے، جس کے ساتھ دوسروں کی زندگی بہتر گزرے۔ کہاں بیان دیا ہمیں لے جا کے کس کے ساتھ کتنا بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، اس قدر چیختا ہے چلاتا ہے جس کو انتہا نہیں، بھائی کہاں بیان دیا گیا؟ اس کی زندگی بہتر کہاں گزر رہی ہے؟ ان کی اماں ابا کی نہیں گزر رہی ہے؟ لڑکے کہا کہ ایسے بدتمیز بچے ہو گئے کہ ماں باپ کی زندگی اجیرن کیا رہتا انہوں نے، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ ان کو ماں باپ کا ڈر ہے، نہ ان کو اللہ کا ڈر ہے، رسول کا ڈر ہے، نہ خاندان والوں کا ڈر ہے، کوئی پریشر نہیں کسی چیز کا، کوئی پریشر نہیں، نیکی میں کسی چیز کا پریشر نہیں، بدی میں سب پریشر ہی پریشر ہے، کیونکہ بچی بتا چکی کمزور عقلیں، چمک دنیا کی چمک دمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ کہا کہ اس شخص کی زندگی جس کے ساتھ دوسروں کی زندگی بہتر گزرے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کس کی زندگی سب سے زیادہ بدتر ہوتی ہے؟ تو صحابی نے کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام فرمایا جس کی زندگی میں دوسروں کی زندگی اجیرن ہو جائے، دوسروں کی زندگی اجیرن ہو، وہ لڑائی، وہ جھگڑا، وہ قیامت کر کے باہر تک آوازیں جا رہی، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، کون کیا ہو رہا، کس کا گھر ہے؟ یہ شیعہ رہتے ہیں، شیعہ رہتے ہیں یہاں تو صلح صفائی کی بات، اچھی باتیں، قرآن حدیث، یہ ساری چیزیں ہونی، یہ کیا ہو رہا؟ جس کی زندگی اجیرن گزرے،
ماں باپ دعا مانگتے ہیں کہ موت آ جائے، لیکن کس کے ساتھ زندگی گزاریں؟ بیوی دعائیں مانگتی ہے کہاں ہماری شادی، ابا نے بانٹ دیا ہم کو اس آدمی کے ساتھ۔ ایک جگہ ہم درس دیتے تھے تو وہاں پہ پرچہ آیا تھا ایک عورت کا کہ وہ حسن اخلاق کے بارے میں کچھ بات بتائی کہ یہ بہت ہی بدتمیزی کرتے ہیں، بہت بد اخلاقی یہ سب بولتے، تو باقاعدہ پرچہ آیا تھا میرے پاس کہ اس کو وہ کیجیے۔ وہ آتے تھے، میں نے ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ سے وہ آئے نہیں دوسری دفعہ پھر نہیں دکھائی دیا وہ آئے نہیں، ان کا سب سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے بارے میں بتا دیا گیا۔ ہاں دل تو نہیں بھر گیا کہ یہ کہہ رہی ہو؟ نہیں ہمارا دلی والا باہر سے نہیں سر 5-10 ہوئے نا۔ اچھا اب جا رہے ہیں، ہمارا دلی بنے گا۔ کہہ دو کہ آ رہے ہیں کہ وہ کھٹڑ اور نہیں رہے۔ کیا کہ دوسروں کی زندگی اچھی ایسی زندگی آپ بھی اپنے لیے بھی بنائیے کہ آپ کی زندگی بھی ایسی نہ ہو کہ آپ جس کے ساتھ رہیں، جہاں کہیں جائیں، لوگ آپ سے پریشان ہوں۔ آپ پریشانی اٹھائیے، لوگوں کو پریشان نہ کیجیے۔ بہت سارے اچھے لوگوں کی نشانیاں بتائی گئی کہ ان کا نفس تکلیف میں رہتا ہے لیکن دوسرے راحت پاتے ہیں۔ تم وہ بن جاؤ نا، ان کی ماننے والیاں ہیں نا۔ چلیے ایک درود پڑھیے محمد علیہ۔ پانچ 7 منٹ کا وقفہ، پھر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں تک گفتگو ہوئی تھی؟ امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس میں زندگی اجیرن نہ ہو، ہے نا؟ وہی ہے نا، زندگی اجیرن نہ ہو۔ اتنی خطرناک چیزیں مجلسوں میں پڑھی جائے اگر تو آپ دیکھیے کہ ساس کی زندگی بہو کے ساتھ اجیرن ہوگی، بہو کی زندگی ساس کے ساتھ اجیرن ہوگی۔ یہ اتنا کامن ہے، اتنا کامن ہے، یعنی ایک ایسی بیماری ہے وبا کے طور پہ پھیلی ہوئی۔ لیکن یہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہاں پڑھتے نہیں ہیں مجالس میں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے، کون پڑھے گا؟ پڑھیں گے سر انشاءاللہ۔ کون پڑھے گا؟ یہ احساس کون دلائے گا؟ احساس نہیں ہوتا۔ کوئی بڑے بوڑھے ایسے نہیں، کوئی سمجھدار ایسے نہیں جو گھر میں جا کے باتیں کرے کہ زندگی اجیرن ہو رہی، گھر کی زندگی خراب ہو رہی، بچوں کی پرورش اچھی نہیں ہو رہی ہے، شوہر جو نہیں، اس کا بیٹا جو ہے وہ پریشان حال ہے کہ اماں ناراض ہے، اماں خفا ہیں، اماں ایسی ہے، اماں ویسی ہے۔ نہ اس لڑکی کو پرواہ رہتی کہ ہم کچھ نیچے کی طرف دیتا ہے۔ یہ بڑھاپا آ گیا ہے ان کا، چڑچڑاپن ہو گیا، چڑچڑاپن ان میں آ گیا، تھوڑی سی ان کو ترجیح دی جائے۔ آپ جوان ہیں تو آپ کو زیادہ وہ کرنا چاہیے، لیکن نہیں، سب نہیں، یہ سب تربیت ہوتی ہے۔ جیسی تربیت دیجیے گا، جیسا آپ پڑھ کے جائیے گا، جتنا اچھا پڑھیے گا اتنا ہی آپ لوگوں کو بتا سکیے، جتنا آپ بتائیے گا اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا۔ میں نے خواب میں اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، رسول اللہ فرما رہے، میں نے خواب میں اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کو چاروں طرف سے آگ نے گھیرا ہوا تھا، پھر اس کے بعد اس کی ایک نیکی نکل کے آئی، جس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے فرشتوں کی صف میں لے جا کے کھڑا کر دیا۔ ہیلو، ایک نیکی نکل کے آئی، جس کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے گئی، فرشتوں کی صف میں لے جا کے کھڑا کر دیا۔ وہ نیکی کیا تھی؟ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ سبحان اللہ۔ جب پڑھیے گا دل میں بس وہ جو شوق اور جذبہ پیدا ہو تبھی تو جا کے پڑھیے گا۔ آپ یہاں سے پڑھ کے جائیے گا، سوچیے کہ پروردگار ہم کو موقع دے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں، بات کر سکیں، باتیں کر سکیں، کہہ سکیں۔ آپ کو بڑا مرتبہ ہے، اتنے مرتبہ آپ نے حاصل کر لیا ہے تو اب اس سے کچھ فائدہ اٹھائیے کہ آپ کو ایڈمیشن دے دیا گیا، آپ کو وہ کر دیا گیا، آپ کو اتنے پیسے دیے گئے، اتنا آپ کو پرائز بانڈ ملا، تو اس سے کچھ فائدہ اٹھائیے۔ کہ فائدہ کیا اٹھائیے کہ ہمارے محلے میں ایک مسجد بن رہی ہے، ہم اس کو دے دیں گے، لیجیے سبحان اللہ، اور کتنا فائدہ ہو گیا، کتنا زیادہ فائدہ ہو گیا۔ فائدہ اب ہوا، اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا، تو آپ بھی فائدہ اٹھائیے تاکہ آپ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ موسیٰ خیر کا علم حاصل کرو بیٹا، سنو، ڈرتی ہوں نا قبر سے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے دل میں محمد علیہ محمد کی محبت ہے، اس کا کارساز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. سنائے تو تھا ابھی، پروردگار حضرت موسیٰ، اے موسیٰ خیر کے علم حاصل کرو پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ میں خیر کا علم حاصل کرنے والوں کو، تعلیم لینے والوں کو، دونوں کی قبروں کو اس قدر منور کر دوں گا وہاں انہیں وحشت نہیں ہوگی، وہاں وحشت نہیں ہوگی انہیں. اللہ کیا نہیں کر سکتا. وہ حضرت ابو ذر غفاری سے رسول اللہ کہہ نہیں رہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کے وقت مکھی کے پر کے برابر نہیں ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، نہیں دیتا نا، لیکن دے رہا، پانی دے رہا، بادل ہے، ہوا ہے، سورج ہے، چاند، ہر چیز سب کچھ دے رہا، اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے. آپ کی قبر کو نور سے بھر دے گا. لیکن بشرطے کہ آپ بھی جذبہ رکھیں، شوق رکھیں اور جا کے کہیں یہ گھروں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا اس کو ختم کریں. ٹھیک ہے، اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. پھر اس میں ہے کہ 3 چیزیں زندگی کو مقدر کر دیتی، خراب کر دیتی. 3 چیزیں مقدر خراب کر دیتی. ہاں، 3 چیزیں زندگی کو مقدر کر دیتی، مقدر خراب کر دیتی. مقدر ہے، مقدر نہیں ہے. میم کاف ڈال جی، خراب کر دیتی. ظالم حکمران، برا ہمسایہ، اور بدکار عورت، یعنی جاہل عورت، بدکار عورت، خراب عورت، گھومنا پھرنا، بے پردگی، یہ وہ مردوں کے ساتھ ملنا جلنا، آنا جانا، یہ خراب. یہ کیا کرتی ہے؟ زندگی کو خراب کر دیتی ہے. ظالم حکمران. ایک جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ بھی رسول کی تھی نا، 3 چیزیں مقدر قرار. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. مقدر کر دیتی ہے، خراب کر. میم کاف دال رے. ظالم حکمران نے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ پروردگار فوراً پہ عذاب نازل کر کو نیست نابود کر دے. پھر کیا کرتا؟ پھر یہ کرتا ہے ان کی عمروں کو گھٹا دیتا ہے، ان کی رزق میں سے برکت اٹھا لیتا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ 2-3 چیزیں اور ان کے رزق میں سے برکت نہیں آتی، یعنی رزق تو آ رہا بڑھتا، برکت نہیں ہو رہی. اور کیا کرتا ہے؟ اور یہ کہتا ہے ان پہ ظالم حاکم کو مسلط کرتا ہے، یعنی ہر کام آپ کے نقصان کا ہو رہا، کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچ رہا. بوند بوند کو طرف سمندر کے کنارے بیٹھ کے بوند بوند کو ترس رہے. کتنے علاقے ایسے ہیں پانی کو ترس رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. 75-80 سال ہو گیا. جب ایک دوسرے کو سیاستدان تانے دیتے تو 70 سال ہو گیا، یہ اتنے سال سے بیٹھا ہوا ہے، اتنے سال سے بھائی 72 سال ہو گیا تو یہاں تو بجلی نہیں، یہاں تو پانی نہیں ہے ہی نہیں. 70 کون آیا؟ جو آیا اس نے کچھ نہیں کیا. تھوڑا بھی لوگ کرتے کہ اینٹ بھی رکھتے تو پورا مکان تیار ہو جاتا. یہ چھوڑیے کہیں کوئی سن نہ لے، ابھی آئے گا پکڑنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہاں، یہاں تو یہی ہوگا نا. اور برا ہمسایہ اور خراب عورت. ٹھیک ہے. اچھا، ہمسایہ کی کیا ہے؟ ہمسایہ کی بہت اہم ترین چیز ہے. ہمسایہ کی حدیث سنیے، بہت اہم ہے. والا مشکل کشا کی اپنی میتوں کو برے پڑوس کے پاس دفن مت کرنے سے اجتناب برتو. اب آپ ابھی سمجھا بھی رہے ہیں، اپنی میتوں کو برے پڑوس کے پاس دفن کرنے سے اجتناب کرو. ابھی خالی یہیں تک نہیں ہے، اور بھی آگے بھی ہے. کیونکہ صالح ہمسایہ آخرت میں بھی اسی طرح فائدہ پہنچاتے ہیں جس طرح دنیا میں فائدہ پہنچاتے ہیں. صالح ہمسایہ جو ہوتے ہیں، اچھے ہمسایہ جو ہوتے ہیں، جس طرح دنیا میں فائدہ پہنچاتے ہیں اسی طرح آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں.
اس لیے کہا جاتا ہے کافروں کے قبرستان میں اور دوسرے ایسی جگہ قبرستان سے گریز کرو، زیادہ تر مومن کو مومنی کے پاس دفناؤ. اس سے کیا ہوگا؟ وہ اچھا ہمسایہ ہوگا، مومن ہمسایہ ہوگا تو فائدہ پہنچے گا. جس طرح دنیا میں صالح ہمسایہ آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے، جس طرح دنیا میں فائدہ پہنچاتے. برے اب کافروں کے قبر، اب دیکھیے یہاں سے یورپ وغیرہ جانے والے جتنے لوگ ہیں، امریکہ کینیڈا فلانے ڈھماکے، خوشی خوشی چلے جاتے. جو مر جاتا وہاں کیا ہوتے؟ یہاں بھیجتے نہیں میت، کیونکہ بہت مہنگا پڑتا. ابھی کرونا میں ہی لوگ اتنے دہشت زدہ تھے کہ ہم یہاں نہ مریں، ہاں اپنے ملک میں جا کے مریں. گئے کیوں وہاں؟ گھومنے گئے تھے. تو وہاں کافروں کے قبرستان میں دفن ہو جاتے، پھر کیا ہوگا؟ اپنا کوئی قبر، کیونکہ یہ والی حدیث اگر پتہ ہوتی تو ایسی بات نہیں تھی کہ ہندوستان میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی مومن پیسے والا یا پیسہ جمع کر کے کوئی اپنا قبرستان بنانا چاہتا تو حکومتیں منع کر دیتی. نہیں. ہمارے انڈیا میں میری جہاں ننیال ہے جی تو ہمارے ننیال کے امام بارگاہ پورا ایریا سب الگ ہے. اس کا قبرستان بھی امام بارگاہ کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ زمین لے کے انہوں نے پورا بنایا. سبحان اللہ. اس کو نالج ہو کرے گا کہ بنا لو، اس سے فائدہ ہوگا. اور نہیں ہوگا تو یہ ہوگا. یہ میت تک کے لیے مولا بشیر القصہ کہہ رہے ہیں کہ میت تک کو بھی کر برے پڑھو سے پرہیز کرواؤ. پھر کیا مولا بشیر القصہ یہ فرماتے ہیں؟ راستے سے پہلے ہم سفر اور گھر سے پہلے پڑوس کے متعلق پوچھ لو. راستے سے پہلے ہم سفر اور گھر سے پہلے پڑوس کے بارے میں پوچھ لو. ہم سفر تو اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے اس سے شادی کر لی. بھائی یہ والی بھی ہر سفر کی طرف خیال رکھو. یہ والا ہم سفر ہے کہ زندگی بس ساتھ ساتھ رہے گا، اٹھنا بیٹھنا دشوار کیا رہے. صورت پہ مت جاؤ، خیال کرو، پوچھو دیکھو. استخارے پہ مت جاؤ. استخارہ کیوں دکھایا جا رہا؟ پہلے استشارہ کرو، استشارہ مشورہ کرو، پوچھو لوگوں سے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو کون لوگ ہیں، کیا ہے، کیسی ہے کیسی نہیں. صورت پہ مت جاؤ. ابھی وقتی طور پہ تو بچے ہو بیٹا، ابھی بیٹا ہو، بچوں کو سمجھائے تو وقتی طور پہ سورج کی طرف جا رہے ہو. سورج کی طرف سب جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ بعد میں کیا ہوگا. اس لیے سیرت دیکھ لو، بعد میں کیا ہوگا. بعد میں تو زہر کھانا پسند ہوگا اس کی طرف دیکھنے سے. برا پڑوسی بدبختی کی علامت ہے. مولا مشکل کشا برا بدبختی کی علامت، برا پڑوسی بدبختی کی علامت ہے. اللہ محفوظ رکھے سب کو. تین چیزیں انسان کی زندگی کو خوشگوار نہیں رہنے دیتی. تین چیزیں انسان کی زندگی کو خوشگوار نہیں رہنے دیتی. کیا کیا چیز ہے؟ کینہ، حسد اور بد اخلاقی. تین چیزیں انسان کی زندگی کو خوشگوار نہیں رہنے دیتی. کینہ، حسد اور بد اخلاقی. کینہ، حسد اور بد اخلاقی. چلیے پہلے کینے کے بارے میں تھوڑا سا لکھ لیجئے، پھر حسد اور پھر بد اخلاقی بتاتے ہیں. بتا بھی چکے پھر بتاتے ہیں. ابھی تو حسن اخلاق بتایا تھا، اب بد اخلاقی بتاتے ہیں. کینہ عیبوں کو عیبوں کی جڑ ہے اور بدترین عیب ہے. عیبوں کی جڑ ہے اور بدترین عیب ہے کینہ. یعنی تنہا نہیں، یہ جڑ ہے، اس میں خوب پھول پتی نکلیں گے. کینہ دردناک مرض اور وبا پیدا کرنے والی بیماری ہے. مولا مشکل کشا کی دونوں حدیث ہے. وبا پیدا کرنے والی بیماری کینہ. اب کیسے؟ دردناک مرض اور وبا پیدا کرنے والی بیماری ہے. پھیلتی ہے ایک دوسرے سے. کینہ جو کینہ پرور ہوتا ہے، مختلف جگہ پہ باتیں کرتا، الٹی سیدھی باتیں بتاتا، دوسرے کا بھی دل خراب کر کے اس میں بھی کینہ پیدا کر دیتا.
کینہ غیظ غضب کو ابھارتا ہے. مولا مشکل کشا، سب مولا مشکل کشا کی ہے. کینہ غیظ و غضب کو ابھارتا ہے. کینہ فتنوں کا سبب ہے. اب بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر کتنی اس قسم کے اخلاق کے خراب کتنی برائیاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے ایک عجیب طرح کا چوچو کا مربع بن گیا. تو کہیں خوشی ہے، کہیں غم ہے، کہیں اچھائی ہے، کہیں برائی ہے. کیا ایک بالکل وہ بن گیا ہے. کیونکہ کتنے عیب ایسے ہیں جو ہم میں موجود ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. کوئی بتانے والا نہیں کہ بیٹا یہ کینہ پروری بری بات ہے، ایسا نہیں کرو. کیونکہ جو کہہ رہا ہے اسے پوچھا تو کیا بری بات ہے کہ رسول اللہ نے کچھ کہا، حضرت علی کا کہا، ہاں بیٹا کہا، یہ کہا، یاد ہی نہیں ان کو. جب گھونگھٹ انہوں نے الٹا تھا ساس نے تو کیا کہا تھا سب سے پہلے، وہ یاد ہے. 90 سال پرانی بات، وہ یاد کیا ہوا. یہ نہیں یاد، حدیثیں نہیں یاد ان کی، معمولی چیز سمجھ رہی ہے اس کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کو نور سے بھر دیں گے، نور سے بھر دیں گے. پروردگار کا خیر کا علم حاصل کرو، پھر دوسروں کو میں پھیلانے والا کیا کروں کہ میں دونوں کی قبروں کو نور سے بھر دوں گا. پھیلاؤ، بہانے سے پھیلاؤ. کیا بہانہ؟ فرج کے اوپر لگاؤ خوبصورت لکھ کے. کبھی ایسا ہو موقع ہم لا کے دکھائیں گے ہم نے کیا 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 اس کو پھیلانے کے لیے. شروع میں جب یہ درس نہیں دیتے تھے، نہیں کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کیونکہ دماغ میں ایک آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تو کرتے تھے. یہ کہ کیا کریں، تصویریں بناتے تھے، تصویریں نکالتے تھے، مختلف کارڈ دیکھتے تھے، برتھ ڈے کارڈ، یہ کارڈ، وہ کارڈ، گڈ لک کارڈ فلاں لگا، اس پہ حدیثیں لکھوا لیتے تھے کاتب کی، ایسے کر کے لگا دیا. اب جو آ رہا دیکھ رہا یہ کیا لگا ہوا، یہ کیا ہے کیا نہیں. اس طرح بہت سارے فریم بنا کے ہم نے گھر میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں ہمارے. بہت سارے ہٹا دیے لوگوں نے. کیا لگایا ہوا آپ نے گھر کو، کیا بنایا ہوا؟ آ کے دیکھتے دنگ رہ جاتے، واہ سبحان اللہ کیا لگا ہوا. خود بھی اچھا لگتا تھا. تو یہ کیا کرو، سوچو کہ میں کیا کروں کہ جس کی وجہ سے ہم چیزیں پھیلیں. کیا ہمارے پاس کیا طریقہ کار پھیلانے کی؟ یہ طریقہ کار پھیلانے کا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری آواز بہت زیادہ خوبصورت ہے اور تم جو ہے نوحہ پڑھتی ہو، مثال کے طور پہ بہت خوبصورت نوحہ پڑھتی ہو، آپ کیا سوچتے تم نے یہ نوحہ جو لکھا ہوا ہے تو اس میں یہ ہم ایک حدیث سنا کے تب سنائیں، وہ والی حدیث بالکل فٹ ہو رہی ہے یہاں پہ. جو تم کو شوق ہوگا تم فٹ کرو گے، شوق ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے فٹ کرو گے؟ کہ پہلے وہ حدیث سنائی اس کے بعد شروع ہو گیا. اچھی آواز ہے، حسین آواز ہے، لوگ غور سے سنیں گے بھی کہ سبحان اللہ. اور امام حسین اسلام کی مجلس ہو رہی، اس لیے اس میں برکت بھی ہوگی. کتنے کام اس کے اندر ہو گئے. تو کیا دل میں بیٹھنے والی بدترین چیز کینہ ہے، یہ بھی حضرت علی کی ہے. پھر دوسری کیا چیز بتائی گئی؟ ایک تو یہ کینہ بتایا گیا، پھر کہا گیا حسد. حسد سنا رہے ہیں ہم، مولا کا بھی قول ہے، رسول اللہ کا بھی قول ہے، اور اسی کتاب میں ہے اتفاق سے. حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. پہلے سن لیجئے پھر کچھ لکھیے ہوئے. حسد ایمان کو اس طرح سے کھایا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اسی کتاب میں پھر وہ رائٹر لکھتا ہے کہ پھر بچا کیا. مجھے اتنا اچھا جملہ لگا یہ رائٹر کا کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. پھر آگے لکھتے ہیں پھر بچا کیا. جب ایمان ہی ختم ہو گیا تو کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بتا. یہ تو وہ مٹی کا ڈھیر بچا جلنے کے لیے، کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا. تو حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حاسد بے گناہ کے لیے بھی کینہ پرور ہوتا ہے. حسد کرنے والا بتا رہے ابھی ڈیفینیشن بھی آ رہی ہے ابھی. حسد کرنا، کسی چیز کو دیکھ کے، آپ کا کپڑا لتا دیکھ کے، گاڑی دیکھ کے، مکان دیکھ کے، صورت دیکھ کے، شکل دیکھ کے، کوئی چیز دیکھ کے کسی کے دل میں حسد پیدا ہو. اس کے بعد کیوں آئی، کیوں یہ چیز آئی، حسد پیدا ہو رہی. اور حاسد کیا چاہتا ہے؟ حاسد اس چیز کو چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہمیں ملے نہ ملے، اس کے پاس نکل جائے، ختم ہو جائے، چلی جائے، اس کے پاس سے چلی جائے. ہمیں تبھی تو کہا کہ ایمان کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اتنی بری چیز ہے حسد. یہ بے گناہ کو سے بھی کینہ کرتا ہے. حاسد کے لیے بس یہی کافی ہے. مولا مشکل کشا، حاسد کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تمہاری مسرتوں کے وقت میں وہ غمگین رہتا ہے. کیا کہنے. یہ دیکھیے حاسد کی پہچان ہے. آپ جب مسرت میں ہوں گی، خوشی ہوگی آپ کو ملے گی، تو وہ غمگین ہو جائے گا.
کہ اس کو کیسے مل گیا، وہ غمگین ہوگا۔ حاسد کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ تمہاری مسرتوں کے وقت غمگین رہتا ہے۔ جی، حسد شیطان کا سب سے بڑا جال ہے۔ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ حسد کر رہا تھا نا۔ شیطان کا سب سے بڑا جال ہے حسد۔ جس کا دل متقی ہوگا اس میں حسد نہیں ہوگا۔ بس خوف خدا رکھو، حسد نہیں کریں گے کسی کے ساتھ بھی ہم۔ جس کا دل متقی ہوگا اس میں حسد نہیں ہوگا، کیونکہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ بھائی اس سے بچ کے رہیے، حسد اتنی بری چیز ہے کہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ لکھیے، بد اخلاقی جہالت کا نتیجہ ہے۔ بد اخلاقی جہالت کا نتیجہ ہے۔ بہت سارے خوش اخلاق کیا بلند مرتبے والے، کچھ حدیث یاد آ رہی ہے، بہت سارے خوش شکل بلند مرتبہ کل قیامت کے دن دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ جاہل ہیں، جہالت ہے نا۔ جیسے مولا مشکل کشا کا قول ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا۔ بہت سارے پڑھے لکھوں کو، سنو، بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا۔ مولا کہہ رہے ہیں آپ کے، یہ نہ سمجھ کے، اور جو علم ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اب پھر سن لیجئے تب سمجھ جائیے، بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی دین سے بے خبری نے تباہ کر دیا، اور جو علم ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ کام ہی نہیں آیا۔ مرنے کے بعد ڈگری رکھی جا رہی، قبر کے اوپر فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ اور مرنے کے بعد جو پڑھا لکھا آدمی تھا، بقول مولا مشکل کشا کے ہی، کہ جس طرح ہر چیز علم جو ہے کفن میں ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ علم جو آپ علم حاصل کیجئے کفن میں آپ کے ساتھ ہوگا، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک طرف سے آ کے نماز بچھائے گی، ایک طرف سے روزہ بچھائے گا، ایک طرف دوسری چیز بچھائے گی، ایک طرف علم کنارے کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ تو میت کو بچا نہیں سکتا، ہٹ جاؤ، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ مولا مشکل کشا کا یہ شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، تو ہٹ جاؤ، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ کیا اس کا علم حاصل کرو، شوق سے حاصل کرو، جو ہر وقت دعا کرو، پروردگار مجھے علم دے، پروردگار میری شادی جو پیسے والے سے آدمی سے ہو جائے، یہ علی نہیں، علم دے، کیونکہ وہ خود بھی گناہ کرے گا، تمہیں بھی گناہ پہ لگا دے گا۔ بد اخلاقی جہالت کا نتیجہ ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بد اخلاقی جہالت کا نتیجہ ہے، مولا مشکل کشا کیا ہے۔ خداوند عالم نے پیغمبروں کو اچھے اخلاق، پیغمبر کو اچھے اخلاق کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ خداوند عالم نے پیغمبر کو اچھے اخلاق کے لیے بھیجا ہے، منتخب کیا تھا۔ جو شخص بھی اپنے اندر اچھے اخلاق موجود پائے تو اسے خداوند عالم کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرے۔ پروردگار کہتا ہے شکر ہے، جسے اچھا لڑکا مل گیا، کوئی اچھا بچہ پیدا ہو گیا، مال آ گیا، تنخواہ بڑھ گئی، اچھی نوکری مل گئی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس طرح اگر اپنے اندر اچھا اخلاق پائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور جو شخص اپنے اندر اچھے اخلاق سے محروم ہو، اسے اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں رو رو کے تضرع جاری کرنا چاہیے، اور اچھے اخلاق کے لیے دعا طلب کرنی چاہیے، رو رو کے۔ یہ واحد ایسی حدیث مجھے ملی ہے جس میں کسی چیز کو مانگنے کے لیے رونے کو کہا گیا، یہ واحد حدیث ملی ہے۔ اچھے اخلاق سے محروم ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع جاری کرنی چاہیے، یعنی رو رو کے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سے اچھے اخلاق کی طلب کرنا چاہیے، اچھا اخلاق طلب کرنا چاہیے۔
کسی زمانے میں سنتے ہیں آپ، جب کسی بزرگ کے پاس بیٹھیے کوئی پرانی باتیں چھیڑ دیجیے کر دیے، وہ تو بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی. وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں عورتیں جو تھیں، بوڑھی عورتیں جو تھیں، حالانکہ جاہل تھی وہاں بیچاری، کچھ نہیں تھی، پتہ نہیں کس نے ان کو سکھایا تھا، کیا چیز ایسی ایسی باتیں کرتی تھی جو ہم ابھی کسی میں دیکھتے نہیں. جب کوئی بچہ پانی پلا دے، بیٹا تو اللہ تمہیں عقل دے، اللہ تمہیں عقل دے، بار بار اللہ تمہارا اخلاق اچھا کرے، اللہ بیٹا تمہیں اچھا شریف بنائے، ماں باپ کی یہ کرو وہ کرو، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، تمہاری اچھی جگہ شادی، ہر وقت دعا دیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پہ دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں. حدیث الشیعہ نام کی کتاب جو آپ لوگوں کو دی گئی تھی، شاید کیا ہوا تھا، اس میں یہ والی حدیث موجود، اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پہ دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ بیٹا دعائیں پڑھا کرو، دعائیں. صحیفہ کاملہ خریدو ہے ہیں؟ جی نہیں، صحیفہ کاملہ ہے تو ہاں، بہت اچھی دعائیں ہیں. پہلی دفعہ دوسری دفعہ پڑھنے میں تھوڑی سی زبان میں وہ نہیں ہے. جب تم پڑھنا شروع کر دو گے تو ابھی تم کھولو گی اور آدھی دعا پتہ چلا ختم ہو چکی، زبانی یاد ہو جائے گی. پڑھو دعا کو اتنا پڑھو گے. بہت ساری دعائیں صبح کی، بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی کہ ہم کتاب کھولتے نہیں، کیونکہ وہ نیند میں ایسے جھوم رہے ہوتے کہ زبانی ہمیں سب یاد ہے. جتنی دعائیں ہوتی سب پڑھ ڈالتے ہیں ہم، سب زبانی. کوئی آپ ہیں 90 سال کے 100 سال کے ہو رہے ہیں تو آپ کو زبانی یاد ہوگا. لیکن شروع کرو گے تب ہوگا، اچانک نہیں ہو جائے گا. جب شروع کرو گے تب ہوگا. کرو. اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پہ دعا سے زیادہ کوئی چیز بند نہیں. تو یہ حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے چھٹے امام کہہ رہے رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ تمہارے اندر حسن اخلاق پیدا ہو جائے. جو شخص بہت سی باتوں کو چشم پوشی نہ کرے اور غرور کو قابو میں نہ رکھے، اس کی زندگی بے چینی سے گزرتی ہے. ان کی نیند نہیں آتی ایسے لوگ. نیند کی گولی بتائیں آپ کو؟ اس سے بھی نہیں آتی. اچھا، وہ بھی نہ کہا ہے. جو شخص بہت سی باتوں کو چشم پوشی نہ کرے، جو شخص بہت سی باتوں پر چشم پوشی نہ کرے اور غرور کو قابو میں نہ رکھے، اس کی زندگی بے چینی سے گزرتی ہے. اب چشم پوشی بتا رہے ہیں وہ ساری چیز آگے، ابھی لکھ لیں آپ اس کو. مولا علی کے عقل مند کی تعریف میں مولا علی نے کہا کہ کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دیتا، کچھ چیزوں کو درگزر کر دیتا. نظر انداز چشم پوشی کیا، اور کچھ چیزوں کو درگزر کر دیتا، بات پہ دنگا فساد نہیں کرتا. چھوڑو. چھوٹی سی بات کو بھی نہیں پکڑ کے بیٹھتا کہ چیخ پکار شروع کر دے. جو نہیں کرتا وہ اس کی بے چینی کے ساتھ زندگی گزرتی. کو ہر چھوٹی سی بات لگ رہی ہوتی ہے، ہر چھوٹی سی بات پہ اس کا دل جل رہا ہوتا ہے. جس پہ چلنا چاہیے اس پہ نہیں دل چلتا. ہاں، غرور کو قابو میں نہ رکھے تو نہ رکھے. یہ کس بات پہ غرور ہے؟ چشم پوشی نہ کرے اور چشم کا غرور کو قابو میں رکھ کر جس چیز پہ فخر ہو مباح تو اس کو آپ اپنے اس میں رکھیے. چشم پوشی آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھ میں اتنا بڑا آدمی میں کیسے نظر انداز کر دوں اس کو، میں تو بڑا ہوں. وہ بڑا نہیں ہے. عقل مند کی تعریف ہی بتائیے، نہیں بڑا وہ ہو گیا. عقل مند کی تعریف وہ ہے جو چشم چوشی کرتا ہے، بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. ہاں تو نظر انداز کرتا ہے، بات پہ دنگا فساد نہیں کرتا. اور غرور پر قابو نہ رکھے. غرور کو قابو میں رکھے. قابو میں رکھو اسی طرح کہ کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دو، کچھ چیزوں کو درگزر کرو. اب درگزر نہیں کریں کیونکہ ہم ابا ہیں تو ابا چھوڑیں گے نہیں. حساب پورا کر لیں گے. ہاں، حساب پورا کریں گے بلا وجہ کے لیے. تیش کی زندگی مقدر کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے. تیش کی زندگی کو مقدر کر دیتی ہے. تیش یعنی غصہ جو ہے زندگی کو خراب کر دیتا ہے. سر یہ میم قاف دال والا مقدر، ہاں، میم کاف دال رے، وہی مقدر. ہاں، خراب کر دیتا ہے. غصہ چھپے ہوئے کینوں کو ابھارتا ہے. مولا علی، غصہ چھپے ہوئے کینوں کو ابھارتا ہے. جلدی لکھ لو، جلدی ہم بول رہے ہیں. یہ کیسٹ لے کے بھی سنا جا سکتا ہے، یا اس پہ یوٹیوب پہ آتا ہے، اس پہ بھی دیکھ سکتی ہیں. واقعہ کہنا لکھیے تب میں آگے بڑھوں گا تو ٹائم نکل جائے گا. ٹائم غلطی ہو ہاں ہونے والے.
غصہ نہ کرنے والا شخص اللہ کے غیظ و غضب سے دور رہتا ہے. غصہ نہ کرنے والا شخص اللہ کے غیظ و غضب سے دور رہتا ہے. بھئی آپ اپنی عقل استعمال کیجئے, حکمت استعمال کیجئے, بجائے اس کے غصے میں کر کے کوئی بات آپ کہیں. آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتی کہ میں کوئی ایسی حکمت اختیار کروں کہ جس کی وجہ سے یہ کام میرا ہو جائے. غصہ عقل کو تباہ کر دیتا اور صحیح رائے کو تباہ کر دیتا. عقل کو بھی تباہ کرتا اور صحیح رائے کو بھی خراب کر دیتا. غصہ تمہارا دشمن ہے, بس اس کو اپنے نفس پر اور جان پر مسلط نہ ہونے دو. ایک حدیث, 2 حدیث اور سن لیجئے. ایک حدیث اور, وہ آپ ہی کے لیے ہے, آپ کے لیے, اس لیے سنانا ضروری. دنیا میں زندگی تو بس 2 آدمیوں کے لیے ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا میں زندگی تو بس 2 آدمیوں کے لیے ہے. ایک وہ عالم جو حق بات بولتا ہے, دوسرا وہ طالب علم جو سنتا ہے اور یاد رکھتا ہے. دوسرا وہ طالب علم جو سنتا ہے اور یاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے, لکھ لیا. آخری ایک چھوٹی سی حدیث لکھی ہوئی میرے پاس, کیوں لکھی میں نے, جو اچھی حسن اخلاق سے زندگی اچھی گزرتی ہے. آپ تو ہر بات پہ ہنستے ہی رہتے ہیں, کیا کریں, ہر وقت لڑتے رہیں. سر ایک حدیث اور ہے, جی علم کی زکوٰۃ علم کو پھیلانا ہے. جی, یہ علم کی زکوٰۃ جو ہے پھیلانا ہے. جیسے کہ زکوٰۃ دی جاتی ہے تو مال میں برکت ہوتی ہے, اسی طرح علم کو پھیلانے سے علم میں برکت ہوتی ہے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد.